ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل جتنے بھی لوگ ہیں میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حاضرین مجلس، ہمارے اس پروگرام کے سرپرست جامعہ مظاہر علوم وقف سہارنپور کے بہت موقر اور جید استاد، قرآن و سنت کے ترجمان، مقرر شیریں بیان حضرت مولانا محمد غیور صاحب قاسمی دامت برکاتہ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم تمام کو مستفیض فرمائے۔ کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ حضرت مولانا محمد غیور صاحب قاسمی دامت برکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور پیارے بچوں، بڑی دیر سے آپ کے پروگرام کو سن رہا ہوں۔ مسجد میں پروگرام کرنے والوں کی آواز کم ہے اور آپ حضرات کی آواز زیادہ ہے۔ اتنا تقریر کرنے والا، نظم پڑھنے والا، مکالمے کرنے والوں کی آواز نہیں جتنی آپ حضرات کی آواز آ رہی، بچوں کی آواز آ رہی۔ بالکل خاموشی کے ساتھ میں جہاں جو جس حال میں ہے وہ چپ ہو کر بیٹھ جائے، کسی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اے بچوں، بالکل خاموشی کے ساتھ میں بیٹھ جاؤ۔ بہت مختصر سی باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بچوں کے پروگرام اور بھی ہیں، وہ بھی آپ کو سنیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، آپ نے جن بچوں کے پروگرام کو سنا ماشاءاللہ عمدہ تھے کہ نہیں؟ بولو، بڑھیا تھے۔ بڑے پیارے انداز میں آپ کے وہ ننھے ننھے معصوم سے بچے بڑے بے باک انداز میں تقریریں کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، اور آپ حضرات ان کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا، میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ آج پہلے کے لوگ بڑے عجیب ہیں۔ کیوں ہیں عجیب؟ ایمانداری سے بتاؤ، آپ کے ان بچوں کو مائک پر کھڑا ہو کر بولنے کا حوصلہ کس نے دیا؟ نظم اور نغمات کس نے سکھائے؟ قرآن مقدس پڑھنا کس نے بتلایا؟ یقیناً یہی کہو گے نا، قاری شعیب صاحب نے۔ اور میں ابھی ان سے پوچھ رہا تھا، 18 بچے وہ ہیں جنہوں نے ناظرہ اور بچیاں جنہوں نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا، تو کیا ہمارا فرض نہیں بن رہا تھا کہ ہم قاری صاحب کی بھی کچھ حوصلہ افزائی کریں؟ بولو ایمانداری سے۔ بھئی جہاں ہم 100 روپیے 50 روپیے اپنے بچے کو دے رہے ہیں، 50 میں سے 25 قاری صاحب کی خدمت میں پیش کریں اور 25 اپنے بچوں کو
بچے کی طرف پڑے گی کہ کم ہوگی؟ سمجھ رہے ہو بات؟ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے نہیں قاری صاحب کی، آئندہ خیال رکھیں۔ ابھی اللہ نے جن کے بچوں کو قرآن مقدس کی دولت دی ہے، قرآن کریم کے پڑھنے اور مکمل ہونے کی خوشی میں، آدمی شادی میں، بیاہ میں، دعوت میں کتنا خرچ کرتا ہے، قرآن کی تکمیل پر جتنا خرچ کیا جائے وہ کم سے کم۔ دنیا میں اس سے بڑی خوشی نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، بڑے غور سے سننا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک قبرستان سے ان کا گزر ہو رہا ہے، ایک قبر کے قریب پہنچے، رک گئے، اور رکنے کے بعد پوچھا بھئی یہ کس کی قبر ہے؟ فرمایا فلاں آدمی کی قبر ہے، کہ یار یہ تو عذاب قبر میں مبتلا ہوا۔ اللہ نے اس کو قبر کے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، اللہ سے دعا کی چلے۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد پھر اسی قبرستان سے گزر ہوا، پھر اس قبر کے قریب پہنچے تو دیکھتا کیا ہے، وہ آدمی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، جنت کی بہاریں اس کے اوپر آ رہی ہیں۔ عرض کیا باری تعالیٰ، میں کچھ دن پہلے گیا تھا، یہ بندہ عذاب قبر میں مبتلا تھا، آج لوٹ کے آ رہا ہوں تو دیکھتا کیا ہوں کہ یہ تو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں۔ کیا منظر ہے؟ مسلمانوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، بڑے غور سے سنو۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے عیسیٰ، جب یہ مرنے لگا نا، اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، اس نے اپنی بیوی سے وصیت کی اور نصیحت کی کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے، چلنے کے لائق ہو جائے، اس کو مکتب اور مدرسے میں اور مسجد میں لے جا کے امام صاحب کی خدمت میں پیش کرنا اور ان سے جا کے درخواست کرنا کہ اس کو قرآن پڑھا دو، حدیث پڑھا دو، اس زمانے کی جو تعلیمات تھی وہ پڑھا۔ اے عیسیٰ، آج وہ بچہ اس لائق ہوا تھا کہ اس کی اماں اس کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے کے آئی، اور مسجد کے امام صاحب نے اس کو آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، اور جب اس بندے نے، اس ننھے سے بچے نے اپنی لرزتی ہوئی، لڑکھڑاتی ہوئی، کپکپاتی ہوئی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ میں تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، تو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ اللہ نے کہا اے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، آج اس کا ننھا سا بیٹا، چھوٹا سا بچہ مجھے رحمان کہہ کے پکار رہا ہے، مجھے رحیم کہہ کے پکار رہا ہے، اور میری غیرت کے خلاف ہے کہ وہ مجھے رحمان کہے اور میں اس کے باپ کو عذاب قبر میں مبتلا رکھوں۔ جاؤ اس کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اس کے عذاب قبر کو ختم کرو۔ صرف بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے قاری شعیب نے ہمارے بچوں کو بسم اللہ کے ساتھ ساتھ پورا قرآن پڑھایا۔ آپ کے یہ ننھے ننھے معصوم سے بچے تھے، جب قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے الحمدللہ رب العالمین، خدا کی قسم اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، چاہے کہ دل میں ارادہ کریں، چاہے نیت کریں یا نہ کریں، آپ کی روح کو اس کا ثواب کو ملتا رہے گا۔ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں مالک، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل اور احسان ہے۔
ابھی ہمارے قاری صلاح الدین صاحب بیٹھے ہیں، وہ بچوں کا قرآن پورا کرائیں گے، دستار کرائیں گے۔ میری تو گزارش یہ ہے، میں عام طور سے جہاں بھی جاتا ہوں کہہ دیا کرتا ہوں، ایمانداری سے بتاؤ تم یہ چاہتے ہو تمہارے بچے کامیاب ہو؟ بولو چاہتے ہیں نا؟ تو ہر 6 مہینے میں امام نہ بدلنا، ہر 6 مہینے میں امام نہ بدلنا۔ ہر آنے والا آپ کے بچے کو پھر علی فاتحہ سے شروع کرائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ بس جہاں تھا وہی رہ جائے گا، پھر نقشہ ہی رات میں آئے گا۔ تھوڑی بہت غلطیاں کوتاہیاں ہوں اس کو برداشت کرو اور اپنے اماموں کی خدمت کرو۔ آج تو کیفیت آپ کی اور ہماری پتہ نہیں، ہماری مسجد میں تو یہاں نہیں ہوگا ماحول، نہیں تو ہم یوں کہا کرتے ہیں کہ جہاں گھر والی پہ حکم نہیں چلتا وہ امام پہ آ کے حکم چلتا ہے۔ یہ ہمارے قائد ہیں، ہمارے رہبر ہیں، دین کے پیشوا ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گدی کے اوپر جانشین ہے۔ میرے بھائی ان کی قدر کرو۔ اللہ نے جو توفیق دی ہے، اللہ نے جو ہمت دی ہے، جو جذبہ دیا ہے، زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ اب کافی ہو رہا ہے، پھر کبھی موقع ہوگا، چونکہ اصل تو آج میری تقریر نہیں ہے، اصل تو ہمیں یہ دکھانا ہے کہ آپ کے بچوں کو امام صاحب نے اس تھوڑے سے زمانے میں کیا کیا۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ انسان کو خوشی جب ہوتی ہے کہ جب اس کے بچے کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک ذرا سی بات ذہن پہ آئی، وہ بتا کے ختم کر رہا ہوں۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے گاؤں کے بہت بڑے دانشمند عقل مند ایک آدمی تھے، انہوں نے مجھے بلایا، کہا بیٹے آج مجھے ایک بڑی عجیب بات بتاؤ۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، بتائی نہیں۔ کہا اگر تمہاری کسی سے لڑائی ہے، کسی کے ساتھ میں دشمنی ہے اور حد سے بڑھا ہوا معاملہ ہے اور تم اس سے انتقام اور بدلہ لینا چاہتے ہو، فرمایا کیا کرو؟ بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں، تلوار چلانے کی ضرورت نہیں، لٹ بجانے کی ضرورت نہیں، گالیاں دینے کی ضرورت نہیں۔ کبھی کا اس کے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو غلط راستے میں لگا، بہت بڑی بات بتائی، جو اس کے باپ نے، اس کے دادا نے، اس کے پردادا نے کمایا، وہ ایک بچہ ہی ساری دولت کو ہاتھ میں ملا دے گا۔ جو عزت، جو شہرت، جو بلندی اس کے بڑوں نے حاصل کی تھی، اگر وہ غلط راستے پر لگ گیا، خدا کی قسم ساری عزت کو مٹی پہ گرا دے گا۔ تمہیں تلوار بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں، تمہارا مقصد خود بخود ہو جائے گا۔ اور اگر تمہارے اوپر کسی نے احسان کیا ہے اور تم اس کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتے ہو، تو سب سے بڑا اور سب سے اچھا اور سب سے بہتر بدلہ یہ ہے اس کے بچوں کو صحیح راستے پہ لگا دو۔ اگر وہ خراب بھی تھا، اس کے بڑوں نے غلطیاں کی تھی، اس کے بڑوں نے اپنے بڑوں کے نام کو بدنام کیا تھا اور اس کی نسل میں ایک اچھا بچہ پیدا ہو گیا، خدا کی قسم کو ساری کی ساری جو بدنامی تھی ختم ہو جائے گی اور یوں کہیں گے میاں ہمارے وہ تو تھے جیسے ہی اللہ نے کانٹوں میں ہیرا پیدا کر دیا۔ تو اس کے بچے کو صحیح راستے پہ لگاؤ۔ ایمانداری سے بتاؤ، یہ ہمارے مسجدوں کے جو امام ہیں، ہمارے مدرسوں کے جو استاد ہیں، ہمارے بچوں کو غلط راستے پہ لگا رہے ہیں یا صحیح راستے پہ؟ صحیح راستے پہ تو ہمارے سب سے بڑے موثر ہیں، ان کا احسان ہے، سمجھے ہو؟ ان کی جتنی قدر ہو سکتی ہے قدر کرنے کی کوشش کرو، گھر میں کچھ بنائے لا کے پیش کر دو۔ اللہ نے ایک دن ایک میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا
نیک بندے اور کسی عالم کی خدمت میں پیش کیا کرتا. منافع میں سے 10 پیسے، زیادہ نہیں کہا میں نے، کتنے کا؟ منافع میں کے 10 پیسے. اس نے ارادہ کر لیا. اللہ نے منافع دینا شروع کر دیا. مہینہ گزرا، 2 مہینے، 4 مہینے، سال، جب تک تھوڑا تھوڑا منافع ہوا دیتا رہا. جب تھوڑا منافع ہونے لگا دینا لگا. سمجھ رہے ہو؟ یہ ہمارے ایسے اللہ کے نیک اور پاکیزہ بندے ہیں، ان پر جتنا خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی نوازے گا. ان کی قدر کرو اور اپنے بچوں کو مکتب میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں بھیجو. قرآن ان کے سینوں میں لاؤ. اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاؤ. نماز وقت پہ پڑھو اور اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا. آپ ہی چل دیے داستاں کہتے کہتے. یہ تھے مقرر شیریں بیان حضرت اقدس مولانا غیور صاحب قاسمی دامت برکاتہ ہو، جو ہم تمام کو بہت ساری قیمتی باتیں بتلا رہے تھے. بہت تھوڑے وقت میں بہت قیمتی باتیں بتلائی حضرت والا نے. اللہ تعالیٰ